السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو دیکھیں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے لیکچر سے میں نے ان کی بکس پڑھ کر، ان کے لیکچر سن کر میں نے بہت سیکھا ہے، اور میرے نظریات بھی بنے ہیں ان کے لیکچر سن کر اور ان کی کتابیں پڑھ کر۔ اور دوسری طرف ڈاکٹر سید توصیف فرمان راشدی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور ان سے تو ڈائریکٹ میں نے مطلب کہ رابطہ کر کے بھی واٹس ایپ پر یا اس طرح سوال جواب بھی کیے ہیں اور سیکھے الحمدللہ، بہت سے عقائد سیکھے ہیں۔ میں ان کو بھی اپنا استاد مانتا ہوں اور میرے استاد ہیں بھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ اور سید توصیف فرمان راشدی حافظ اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، لیکن ان دونوں سے ہی میرا تھوڑا تھوڑا مائنر اختلاف بھی ہے، دونوں سے ہی ہے، یہ نہیں کہ ایک سے۔ تو میرا یہ وائس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے نا، وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا، وہ رسول نہیں ہوتا۔ یہاں کچھ لوگ ہیں، جس طرح قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے علماء کرام کو اور اپنے نیک لوگوں کو، اپنے استاذوں کو اور اپنے اکابرین کو رب بنا لیا ہے، رب کا درجہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز نہیں ہے میرے اندر، الحمدللہ۔ علماء کرام کی جو پہچان ہے، علماء کرام کا جو مقام ہے، ان کا احترام دل کے اندر موجود ہے۔ استاد کا مقام، استاد کی قدر، استاد کی عزت عظمت وہ دل میں موجود ہے، لیکن کبھی کسی عالم کو، کبھی کسی اپنے استاد کو رب کا، رسول کا، نبی کا درجہ نہیں دیا۔ مائنر اختلاف میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی ہے، استاد محترم سے، اور استاد محترم سید توصیف فرمان راشدی حافظ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے۔ اب پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظ اللہ تعالیٰ سے، استاد محترم سے میرا کیا اختلاف ہے۔ ان سے میرا یہ اختلاف ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے یہ چیز ہمیں اکثر سامنے آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ مطلب کہ تمام مسلمان فرقوں کو مطلب کہ ٹھیک کہہ دیتے ہیں، مطلب کہ فرقوں کی اس طرح اصلاح نہیں چاہتے یا ان پر اس طرح بات نہیں کرتے، اور بجائے ان کے کہ ان کو ایک احساس دلانے کے، ان کو مطلب کہ صحیح کہہ دیتے ہیں کہ وہ ریلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں 73 میں سے ایک جائے گا، باقی سارے کلمہ پڑھ کر، نمازیں پڑھ کر، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو بھی ٹھیک کہہ دیتے ہیں جو 72 غلط ہیں، وہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، جو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، کہ ایک تو جمہوریت کے حوالے سے میرا ڈاکٹر صاحب سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب جمہوریت کو صحیح سمجھتے ہیں یا اس کی سپورٹ بھی کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں لوگوں کو روکا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں استاد محترم سید توصیف فرمان راشدی حافظ اللہ تعالیٰ کی۔ تو استاد محترم سید توصیف فرمان راشدی صاحب سے میرا چھوٹا سا بالکل چھوٹا سا ایک اختلاف کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، استاد محترم کہتے ہیں، شیخ توصیف فرمان راشدی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر اسرار ہے یا اس طرح کے اور لوگ ہیں جو عقیدہ وحدت الوجود یا اس طرح کے غلط عقیدے کے قائل ہیں، تو ان کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ یا جس طرح اب آج کل ڈاکٹر صاحب کے کچھ بیانات آ رہے ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ ڈاکٹر صاحب کو سننا ہی نہیں چاہیے، یا چلے ڈاکٹر اسرار پر ہی رہتے ہیں کہ استاد محترم توصیف فرمان راشدی حافظ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں مطلب کہ اس چیز سے ایگری نہیں ہوں کہ ایک بندے کے اندر خیر 70-80% خیر ہے، ان کے نظریات حق والے ہیں، اور کچھ چند ایک اگر غلط ہیں، تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ ٹوٹلی اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ استاد محترم سید توصیف فرمان راشدی فرماتے ہیں کہ جس طرح دودھ کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ بھی آ جائے تو دودھ مطلب پاک نہیں رہتا، اسی طرح
بھلے ایک بندے کے جتنے بھی اچھے عقائد ہیں، جب اس کا ایک غلط عقیدہ وحدت الوجود یا اس طرح کا بڑا ہی گھٹیا ترین عقیدہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں ایمان کا، تو اس بندے سے بات مطلب نہیں لی جاتی۔ لیکن بس استاذ محترم اپنی جگہ پر 100 نہیں 200% ٹھیک ہیں اور ہوں بھی گئے ہیں بھی، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بندے کے اندر خیر زیادہ ہے تو اس کی وہ خیر والی باتیں لی جائیں، جو غلط ہیں ان کو چھوڑ دیا جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق ڈال دیا ہے۔ سورہ شمس میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے نفس کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق ڈال دیا۔ ہر انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے، تو ایک انسان کے اندر جو ٹھیک حق عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کو لیں، اور جو 2-4 غلط عقائد ہیں ان کا رد کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ تو نہیں کہ ایک بندے کو ٹوٹلی سننا ہی بندہ بند کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کرام کو، ان کی عزت میرے دل میں موجود ہے، ان کا مقام میں بڑی بخوبی جانتا ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کو رب نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا۔ ان سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں میں ٹھیک ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک تو میرا اختلاف یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف، کہ وہ فرقوں کو اس طرح مطلب ہائی لائٹ نہیں کرتے، اور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جمہوریت کے حوالے سے جس وقت ہمارا سیاسی نظام ٹھیک ہو جائے گا نا، یقین مانو ہمارے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہمارے سیاسی نظام میں جمہوریت نے گھر کر لیا ہے، تو جس دن ہم جمہوریت سے جان چھڑا گے اور خلافت کے لیے ہم نے کچھ قدم اٹھانا شروع کر دیا، کچھ آواز بلند کرنی شروع کر دی دعوت و تبلیغ کے راستے پر چل کے، تو اس وقت انشاءاللہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اور باقی صحیح توصیف فرما راشد صاحب استاد محترم سے بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر سراج جیسے ایک علمی شخصیت کو سننے سے بالکل روک دیتے ہیں، تو میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ ایک علمی شخصیت کو بالکل سنا ہی نہ جائے۔ ان کی بہت خدمات ہیں، مولانا مودودی صاحب ہیں، ان کی بھی بہت خدمات ہیں۔ آپ دیکھیں گے خیر زیادہ ہے نا ایک بندے میں، تو اس کو سنیں گے، جو اس کی غلط عقائد ہے ان کو ہم رد کر دیں گے بس۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ علماء کرام کو، اپنے اساتذہ کرام کو کبھی اللہ، رسول، نبی کا درجہ نہ دیں، ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کا مقام جانیں، لیکن کبھی وہ یہودیوں عیسائیوں کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے بڑوں کو رب رسول بنا لیا تھا، اس طرح نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔